اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک تو آج صبح سے کچھ کیفیت زیادہ تھی تو اس وجہ سے شاید وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے گفتگو میں نہ کر پاؤں، لیکن چونکہ ایک علامہ صاحب نے بھی آج یاد کروایا کہ جی آج گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے بڑا اہم ایک نقطہ ہے جس کی طرف آپ سب دوستوں کی توجہ دلانی ہے۔ اور ہمارے یہاں محافل ذکر و نعت کا اہتمام آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے کیا جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو کیا کہے، کوئی اس کو سیرت کانفرنس کہتا ہے، کوئی اس کو ختم نبوت کانفرنس کہہ دیتا ہے، کوئی لفظ میلاد استعمال کرنے پہ اصرار کرتا ہے۔ ہر مکتبہ فکر نے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے، لیکن ایسی جتنی بھی محافل ہیں ان کا جو اصل مقصد ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی خصوصیات بیان کی جائیں، آپ کی صفات بیان کی جائیں، اور آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اسوہ، ان چیزوں کو بار بار بیان کیا جائے تاکہ انسان ہے دنیا کے جھمیلوں میں بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ تو جب یہ بار بار اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں جو ہیں وہ رچنی شروع ہو جاتی ہیں، بسنی شروع ہو جاتی ہیں، پختگی آ جاتی ہے، اور اطاعت اور اتباع کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے صرف ہم آج کے انسانوں کا نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت شدید تکلیف میں تھے اور کہنے لگے کہ مجھے شبہ ہے کہ کہیں میں منافقت میں تو نہیں پڑ گیا۔ ظاہر ہم تو نہیں مانتے ایسی کوئی بات، لیکن وہ انہوں نے کہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بلندیوں پر پہنچا ہوتا ہے۔ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں، دنیا کے کاموں میں الجھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ تھوڑی سی کمی سی آ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایک عام معاملہ ہے۔ تو ایک صحابی اگر اس طرح سوچ سکتے ہیں تو ہم تو، ہمارا اور ان کا زمانے کا بھی جو فاصلہ ہے اور اتنے عرصے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس قسم کی خرافات ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسی محافل کا اہتمام کریں کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا جائے، چاہے نثر کی صورت میں ہو چاہے نظم کی صورت میں ہو۔ ایک چیز اس میں جو میرے مشاہدے میں آئی ہے، بلکہ دو نقطے۔ ایک تو یہ نقطہ کہ کلام جو پڑھے جاتے ہیں ان کا چناؤ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نعت، جیسے حمد ہم کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کیفیات۔ میرے شیخ کا کلام ہے، مجھے بڑا پسند ہے، بن کر ہوائے کوچے اہل وفا پھروں، میں بھی دیار شوق میں مثل صبا پھروں۔ اب اس میں اپنی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے بڑا لہک لہک کر پڑھتے ہیں اسکولوں میں،
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. یہ اپنی کیفیت بیان ہو رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں ہے. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے استعانت، استمداد. جیسے ہمارے یہاں اس طرح کے کلام بھی بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں کہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ التجا ہے. اس کو کیفیات کو اور التجا کو بھی نعت کے معنی میں لیا ضرور جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نعت وہی ہے جس میں آپ کی تعریف ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں محافل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کم ہو گیا ہے اور کیفیات اور التجا بڑھ گئی ہے. نتیجہ وہی ہے کہ جس طرح ویسے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل اور گہرائی کے ساتھ نہیں جانتے، اس کی وجہ سے وہ اور جو ہے وہ کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بچے جو اسکول کی اسلامیات کی کتابوں میں انہوں نے تھوڑا بہت پڑھ دیا سیرت کے بارے میں، وہی بیچارے جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ جانتے نہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم نے نعت کے نام پہ محافل تو سجائیں لیکن پڑھی کیفیات اور التجائیں، نعت نہیں پڑھی. اچھا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے کسی نے واٹس ایپ پہ، مجھے یاد پڑتا ہے یا شاید فیس بک پہ کسی نے مجھے، ایک بہت مشہور نعت خواں ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بہت مشہور اور انٹرنیشنلی مشہور ہے. تو کسی ٹاک شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا کچھ تشریف لائے ہیں تو کچھ چند اشعار سنا دیں. تو انہوں نے جب بات شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے بات یہیں سے کی کہ ایک کیفیت ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کیفیت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ان کو پتا تھا، لیکن کچھ ایسا معاشرے کا چلن بنا دیا گیا ہے اور ایسا کوئی ماحول بنا دیا گیا ہے کہ التجا پر اور کیفیات پر ہی سارا کا سارا زور ہے. نثر میں بھی بات ہوتی ہے تو صرف اختلافی مسائل پہ بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات نہیں ہوتی. میں ایک عام اس کی بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی اچھی محافل بھی ہوتی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اور نظم میں بات ہوتی ہے تو التجا پہ بات ہوتی ہے، استمداد پہ بات ہوتی ہے، استعانت پہ بات ہوتی ہے، کیفیات پہ بات ہوتی ہے. نہیں ہوتی تو نعت نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے آپ کے ہاں محفل ذکر و نعت تھی، تو ایک نعت خواں، وہ بھی بڑے اسلام آباد کے جانے پہچانی شخصیت ہیں، وہ بھی تشریف کہیں لائے اور انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ میں آیا ہوا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے پاس چونکہ پہلی دفعہ آئے تھے اور میرے مزاج سے واقف نہیں تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کیجیے، آپ کے پاس جو کلام اس وقت موجود ہے مجھے دکھا دیجیے ایک دفعہ. ایسی حیرانی کی بات ہے کہ 4 ڈائری بھری ہوئی، اتنی موٹی، مطلب اتنی موٹی کا مطلب ہے 200-300-400 صفحے کی ہوگی وہ، 4 ڈائریاں. ایک صفحہ کھول کے میں نے دیکھا، ان 4 ڈائریوں میں مجھے ایک بھی نعت نہیں ملی. یعنی اگر 400 صفحہ ہے تو 400 1600 صفحات میں مجھے ایک بھی نعت نہیں ملی. پھر اس میں ایک مدح تھی مدینہ منورہ کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ باقی کچھ نہ پڑھیے، آپ یہ مدینہ منورہ کی مدح پڑھ دیجئے. وہ پھر انہوں نے پڑھی اور اچھی پڑھی، الحمدللہ بڑے اچھے نعت خواں. تو یہ ماحول ہو گیا ہے ہمارا. دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، انتہائی خوفناک، اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے بھی جو پڑھوا رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو پڑھ رہے ہیں. اور اب ظاہر ہے یوٹیوب اور یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے ان چیزوں کو اٹھا کے دکھانا شروع کر دیا ہے. اب جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا ہے کہ نعت پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں،
اور استغفر اللہ پرانی فلموں کے گانوں کی طرزوں پر۔ اچھا اب ہم کہیں کہ چلیں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں چونکہ گانے نہیں سنتا، مجھے کیا پتا کہ یہ گانا ہے، تو مجھے تو طرز میں نے کہیں سنی تھی، فلاں نعت خواں پڑھ رہے تھے، مجھے اچھی لگی تو میں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ چلیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دو گواہیاں تو میں چشمدید گواہ ہوں اس کا، دو معاملات کی میں آپ سے۔ ایک دفعہ ایک شاگرد ہمارے دنیاوی علوم میں لاہور میں بہت مشہور نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، تو ایک دن وہ شام کو کلاس ختم ہوتی تھی مغرب کے بعد، تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں پہ کچھ بچے ہیں جو شوق رکھتے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آدھا گھنٹہ روز کا دے دیا کریں تو چلیں کچھ نعت پڑھنے والے بچے تیار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سر، کل سے ہم بیٹھیں گے۔ اگلے دن بیٹھ گئے جناب۔ پہلے دن پہلے سبق میں انہوں نے جو الفاظ بیان کیے، اس وقت میں اتنا ان چیزوں میں نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے، اس لیے میں نے اتنی پرواہ نہیں کی، لیکن میں آج سوچتا ہوں تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک گلوکارہ کا نام لے کے مجھے کہا کہ سر ان کا فلاں گانا ہے، انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ میں نعت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب کم از کم وہ بندہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ابھی کوئی سال ایک بھی نہیں ہوا ہوگا، چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک بڑے مشہور نعت خواں میرے پاس یہاں تشریف رکھتے تھے، ان سے میں نے ایسی کوئی ذکر ہوا تو میں نے کہا کہ جی مجھے بڑی اس بات کی تکلیف ہے، اسی لیے میں نعت خواں حضرات کو محافل میں کھلا آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے نعت پڑھنی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں پہلے بتاؤ پڑھنا کیا ہے، اور آج کل تو اب تو میں اکثر کہتا ہوں واٹس ایپ پہ 2 اس کے جملے جو ہے نا پڑھ کے مجھے بھیجوا دو، پھر میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، مجھے انہوں نے کہا جی آپ سخت بہت ہیں، تو میں نے انہیں وجہ بتائی، میں نے کہا میں سخت اس وجہ سے ہوں۔ تو ان کے الفاظ، اب وہ نعت خواں ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، اور نیشنل لیول پہ ٹی وی پہ بھی آنے والے نعت خواں ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں ان کو عادت ہے سرکار کہنے کی، کہتے ہیں سرکار آپ نے سچ کہا، پہلے گانا سنتے ہیں پھر لفظ بٹھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ گستاخ ہیں۔ اگر ریاست کا قانون ہوتا جس پہ ہم پکڑ کر سکتے، میں سب سے پہلے مقدمہ کرتا یہ گستاخ ہے۔ جس کو پتہ نہیں، چل اس کو ہم نے بتا دیا، کسی نے بتا دیا۔ ہمارے محفل میں ایک دفعہ، میں اس وقت یہاں نہیں، ابھی شفٹ ہوا تھا، میری رہائش تھی پولیس فاؤنڈیشن میں، ادھر پی ڈبلیو ڈی کے پاس، بحریہ کے پاس، تو ایک نعت خواں، وہ بھی بڑے مشہور نعت خواں ہیں، یہ مشہوروں کو اسی لیے اب ان میں بلانا ہی چھوڑ دیا ہے کہ مشہور سب سے زیادہ یہی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کلام پڑھا، تو میرے ایک دفتر کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلاں فلاں پرانی انڈین میں نے فلم دیکھی تھی، اس کے فلاں گانے پہ آپ نے گا دیا۔ وہ حضرت وہاں پہ لڑنے مرنے پہ آ گئے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، وہ لڑنے مرنے پہ آ گئے۔ اگر یہ ہم نے محافل کرنی ہے، اور اس طرح ہم نے کلام پڑھنے ہیں، اور اس طرح ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے نام پہ گستاخیاں کرنی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کلام پڑھنے بند کر دو، بیٹھیں گے ذکر کریں گے۔ میں کہتا ہوں 2 گھنٹے درود شریف پڑھے بیٹھ کے، کم از کم تسلی تو ہوگی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جب اس طرح بولتے ہیں تو پھر لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تکلیف بھی پھر کم نہیں ہوتی، تکلیف بھی پھر خوب ہوتی ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں جتنی زیادہ خرافات ہیں، جو لوگ دفتر آتے جاتے وہ خود گانے نہ بھی سنتے ہوں تو کسی چوک پہ کھڑے ہوں گے، ساتھ گاڑی میں اونچی آواز میں کچھ لگا ہوگا، میں کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کتابیں کاپیاں خریدنے کسی اسٹیشنری کی دکان پہ جائیں گے، ساتھ میں کہیں پہ گانے چل رہے ہوں گے۔ تو آج کل کے زمانے میں جس طرح ایک وہ حدیث شریف ہے نا سود کے بارے میں، کہ جس کا مفہوم یہ کہ سود خود چاہے کھائے یا نہ کھائے لیکن اس کو وہ ضرور پہنچے گی، جی
بس آپ سمجھ لیں آج کل بس وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس معاملے میں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو بچے ہمارے بڑے شوق سے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ادھر نعت خانے کلام پڑھنا شروع کیا، ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں وہ الفاظ نہ آتے ہوں؟ یہ بڑا اہم میں عرض کروں مسئلہ ہے، اور اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے جو محبت، عشق اور گستاخی کے پیمانے بنا لیے ہیں، ہمیں ان پیمانوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ٹھیک ہے، وہ کرے تو وہ غلط ہے۔ پیمانہ ایک طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم سے کوتاہی ہو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، آئندہ وہ کام نہ کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ یہ آج میں نے گفتگو اس لیے کی کہ کل ہی مجھے کسی نے اسی طرح کی ایک پوسٹ بھیجی جس میں ایک صاحب نے باقاعدہ مذاق اڑایا نعت خواں حضرات کا، اور اس طرح سات چیزیں رکھ کے انہوں نے دکھائی۔ بڑا ظاہر ہے بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر کیا کرے بندہ، اور کہاں جائے، اور کیا کس کے آگے رونا روئے جا کر؟ کیونکہ جو ادب کا مقام ہے، جو احترام کا مقام ہے، وہاں پہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ محافل درود کیا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ان صاحب نے ایک سلام پڑھا ہوا پیش کیا جو کسی گانے پہ تھا۔ سلام، کیفیت ہونا، بندہ کہ اپنی کیفیت پڑھ دی ہے، اس نے استعانت پڑھ دی ہے، نعت نہیں پڑھی ہے، چلو ٹھیک۔ میں کہتا ہوں سلام، استغفر اللہ۔ اور سلام کو تو ہم، صلاۃ و سلام کو تو ہم نعت سے بھی کہیں زیادہ بلند تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ صلاۃ و سلام کی جب بات آتی ہے تو ہم خود کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے پڑھتے ہیں، حاضری اور حضوری کی کیفیت لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی اگر یہ کام چلے گا تو پھر ہمارا مذاق ہی اڑے گا۔ پھر کسی سے کیا گلا، کسی سے کیا شکایت؟ کیا تو ہم نے ہے، کیا تو پھر بھگتنا بھی پڑے گا۔ میں تو کہتا ہوں جو لوگوں کو پتہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 تو گواہیاں میں نے دے دی، میں خود، میرے ساتھ بات ہوئی ہے 2 نعت خواں حضرات کی، جن کو پتہ ہے روز قیامت کس منہ سے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہاں پہ کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ معذرت آج میں صبح سے بڑی عجیب سی اس میں تھا، اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی عشق کے نام پہ، محبت کے نام پہ، ادب کے نام پہ، احترام کے نام پہ۔ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی خرافات، یہ جو گانے وغیرہ ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ حرام کی اس میں قسم میں آتے ہیں، لیکن اگر چلتے پھرتے ہمارے کانوں میں کوئی بات آئی ہے، یا ہمارے ایسے بچے جو پہلے ان چیزوں میں تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو توبہ نصیب فرمائی اور انہیں چھوڑ دی، پھر بھی جب وہ طرز آئے گی وہ خیال ادھر کیوں نہیں جائے گا؟ کتنے پختہ ایمان ہیں ہمارے کہ آپ کہیں جی اتنے پختہ ہو گئے کہ نہیں جی ادھر تو خیال جا ہی نہیں سکتا ہمارا، یہ تو پھر بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جس کا خیال نہیں جا سکتا ادھر۔ یہ بڑا اہم میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا دوستوں کو، کہ تھوڑا سا اپنے علامہ صاحب بچوں کو تیار کریں، یہاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوں، خود کلام پڑھیں۔ یہ جو انحصار ہے نا اس قسم کے پیشہ ور نعت خانوں کا، کہ جو اس طرح سے نعتیں پڑھتے ہیں، یہ بچے پڑھیں گے، مجھے زیادہ ایمان ہے میرا کہ یہ زیادہ دل سے اور زیادہ خلوص سے پڑھیں گے۔ یہ جو ہم آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے جو لوگ پڑھیں گے، میرا ایمان ہے کہ وہ زیادہ خلوص سے پڑھیں گے۔ جو آنے سے پہلے پیسے طے کرتا ہو وہ کون سے خلوص سے پڑھے گا؟ ہاں، اس کو ماحول بنانا آتا ہے، یہ بات درست ہے، ماحول بنانا آتا ہے اسے۔ بات یہ کہ آپ خلوص سے پڑھیں، باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ساتھ میں ذکر میں شامل ہو جائیں، نعت میں شامل ہو جائیں۔ جہاں خلوص ہوگا وہاں کیفیت بھی آئی جائے گی۔ تو میری یہی درخواست ہے سب دوستوں سے کہ بڑا سوچ سمجھ کے، یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے تو ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں،
بڑا پرہیزگاری کا کام کر رہے ہیں، بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، روز قیامت وہاں کھڑے ہوں تو یہی سوال لپیٹ کے ہمارے منہ پہ دے مرا جائے۔ اگر اللہ فرائض کو لپیٹ کے منہ پہ مار سکتا ہے، یہ تو مستحبات ہیں، تو مستحبات لپیٹ کے ہمارے منہ پہ نہیں مارے جا سکتے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیفیات بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ سے ڈریں، کو 2 نعت بھی پڑھ دیا کریں۔ میں پہلے جایا کرتا تھا بہت سی محافل میں، اب میں نے جانا چھوڑ دیا۔ وہ وہاں پہ محفل میں بیٹھ کے سچی بات ہے دل کڑتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہوتی ہے محفل؟ ایسے اللہ کا نام لیا جاتا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، اور اس حرکت پہ خود کو ہم سمجھتے ہیں کہ امتی کہلانے کے حقدار ہیں ہم، اور ہمارے یہاں تو ایسے ایسے دعویٰ ہوتا ہے ہر دوسرا بندہ عاشق رسول ہے۔ کمال ہے یار، یہاں پہ تو دیدہ دلیری ہے۔ کیا ایسی 4 محافل میں بیٹھ جانے سے ہم عاشق رسول ہو جائیں گے؟ عاشق رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو تعریف دی ہے، اس تعریف میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، بیوی بچے سے، مال و دولت سے، دوست احباب سے، ہر ایک سے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تارک نماز ہیں اور دین پہ بحثیں کرتے پھرتے ہیں چوکوں پہ بیٹھ کے۔ ہمارے ایک عزیز نے چند دن کو، میرے خیال کو مہینہ ایک پہلے کی بات ہے، کسی معاملے میں مجھ سے رائے پوچھی تو میں نے انہیں بتائی کہ جی میرے علم کے مطابق یہ اس بات کا جواب ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی وہ جو میرے فلاں 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 دوست ہے وہ اس پہ یہ اختلاف کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے۔ تو ایسی ہی بات کرتے کرتے پتہ چلا کہ یہ وہ دوست ہیں جن کو انہوں نے پچھلے کوئی تقریباً 8 سال میں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، فرض کی فکر نہیں، اور مسئلے مسائل میں لگے ہوئے بیٹھ کے، جیسے سارا ثواب اور ساری بخشش اسی پہ ہو جانی ہے۔ بخشش تو آپ کی کس چیز پہ ہے؟ اطاعت پہ ہے، اتباع پہ ہے۔ اطاعت ہے نہیں، فرائض تک کی ادائیگی پہ جو ہے وہ ایسی ایسی کمال دلیلیں بندہ کہتا ہے یار کمال ہے، پتہ نہیں کہاں سے سوچی یہ بات انہوں نے، اور ذہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ یار ایسی بھی کوئی وجہ بتا سکتا ہے نماز چھوڑنے کی۔ ایک عجیب تماشا چل رہا ہے ہمارے یہاں، اور جو جتنا زیادہ تاریک نماز ہے نا اس کو ہم نے اتنا بڑا ولی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھیں، تاریک نماز ہوگا، گندا ہوگا، غلیظ ہوگا، ننگا بیٹھا ہوگا، اور لوگ پہنچے ہوتے ہیں اس سے دعائیں کرانے کے لیے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم نے کرنا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ ہم نے کرنا نہیں، جو ان کو ناپسند ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہم پھر بھی عاشق ہیں جی، سبحان اللہ۔ یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے، یہ ہماری اخلاقی کیفیت ہے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ کسی سے کیا بات کریں؟ آج کل تو کسی کو نماز کا کہہ دو تو گلے پڑ جاتا ہے آگے سے۔ جگہ کا نام نہیں لوں گا، 1-2 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو جمعہ کے دن اتفاق سے کئی بار میں گیا، تو اس میں 2 دفعہ آپ کی دعا سے انہیں پتہ چلا کہ میں گزر رہا ہوں اور جمعے کے لیے میں رکوں گا، تو انہوں نے اصرار کیا کہ بیان بھی میں کروں اور جمعہ بھی میں پڑھاؤں۔ میں نے پڑھا دیا 2 دفعہ ہوا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں ہفتے والے دن جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، اذان کا، میں اسی مسجد کے قریب سے گزرا تو میں نے خیال کیا کہ 2 دفعہ ہم نے الحمدللہ یہاں پہ جمعہ پڑھایا ہے، وقت بھی ہے، اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں اور میرے چھوٹے بھائی ساتھ تھے، لے جناب ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی، مسجد تک گئے تو مسجد کا دروازہ بند تھا اور باہر اس کا ارل لگا ہوا تھا، کنڈا لگا ہوا تھا، شکر ہے تالا نہیں تھا۔ ہم نے کہا شاید کوئی تھوڑا سا ٹائم کا وقت کا تھوڑا ہے، کوئی 5-10 منٹ میں لوگ آنے لگ جائیں گے۔ ہم نے وہ کنڈا کھولا، وضو تازہ کیا، بیٹھے رہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، بندہ نہ بندے کی ذات، امام مسجد بھی نہیں۔ پھر میں نے اور میرے بھائی نے نماز پڑھی، سکون سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، سکون سے دروازہ بند کیا، سکون سے کنڈا لگایا، گاڑی سٹارٹ کی اور چل پڑے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟
ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، اور ہم پہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ تو بھائی مصیبتوں کو ہم نے خود اپنے منہ سے دعوت دی ہوئی ہے. مصیبتیں تو ہم نے خود اپنے لیے خود پیدا کی ہیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ چھوٹی سی بھی داڑھی رکھ لے تو ماں باپ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. لے اے کی عمر داڑھی رکھا نہ لی، تھور کڑی عمر ہے بھائی، اے ہی تو عمر داڑھی رکھا نہ لی. چل چھوٹی سے شروع کر، بسم اللہ تو کرنا یار. ہمارے ایک دوست سے کہنے لگے ان کی والدہ، انہوں نے کہا جی میں دودھ نہیں بخشوں گی، داڑھی مڑا کے آپ. استغفر اللہ. جی فلاں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی بات نہ مانی تو یہ، تو باپ کی بات نہ مانی تو یہ. شریعت کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت کا کوئی حکم نہیں ہے. دین کے معاملے میں اطاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. قرآن نے نجات کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بیان کیا ہے. ماں باپ اگر یا کوئی اور بزرگ اگر اس اطاعت سے ہٹنے کو کہیں آپ کو، اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اگر آپ ہٹ جاتے ہیں آپ بھی گناہ گار، میں کہتا ہوں ان کو ڈبل گناہ ہے، دگنا، کہنے کا بھی اور پھر وہ کام کروانے کا بھی. تو یہ معاملات کو سمجھیں، اور باقی چیزوں کو بھی. جیسے میں نے محافل کی بات کی، ایک تو میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب محافل بڑھنی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ سال میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین، فلانا موقع آ گیا جی ایک محفل کر لو، فلانا موقع آ گیا ایک محفل کر لو. یہ نہیں، میں کہتا ہوں بڑھائیں اور زیادہ محافل کریں. ذکر ہو، نعت ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی واقعہ بیان ہو، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے وہ سبق بیان ہو. بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ کریں. میرے روحانی جد امجد قبلہ سراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گرداسپور میں ان کا مزار مبارک ہے. گرداسپور انہوں نے جگہ اس لیے پسند کی تھی کہ وہاں سے راستہ جاتا ہے قادیان کا، اور انہوں نے مرزا قادیانی کے مقابلے میں گرداسپور سے قادیان جانے والی ہر سڑک پہ ایک چھوٹی خانقاہ بنائی تھی. اور حکم ان کا یہ تھا کہ سوائے فرائض و واجبات کے وہاں سے ہر وقت درود و سلام کی آوازیں اٹھنی چاہیے. جو بندہ ادھر اس سے ملون سے ملنے جا رہا ہو وہ راستے میں رکے کہ یار ہے کی ہونڈے ہے، اس طرح چکتے کر یہ کی ہو رہا ہے، ویخ ہی لے یہ کی ہو رہا ہے. تو پھر اللہ کے ولی نے جو اہتمام کیا ہو تو ویخا نالا پھر وہ آ جائے تو پھر جاندہ تے نہیں نا، پھر جڑا آ گیا تو پھر آ گیا، پھر جاندہ کوئی راہ نہیں ہے. ہمارے بزرگ تو ایسے تھے. تو درود و سلام تو ہماری ایمان میں شامل ہے، صلاۃ و سلام ہمارے ایمان میں شامل ہے، اس کی کثرت ہونی چاہیے. حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی نے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، پوچھا کہ فرائض و واجبات کے علاوہ کتنا درود پڑھا کر، آدھا ٹھیک رہے گا، یا غالباً چوتھے حصے سے شروع کیا، چوتھے حصے سے شروع کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے. اگر نصف کر ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اچھا ہے. 3/4 کر دو ٹھیک ہے، بڑھا دو تو اچھا ہے. کہ چلیں بس ٹھیک ہے میں بس صرف یہی کروں گا. ان کا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. درود شریف پہ تو ہمارا یہی ایمان ہے. وظیفے شظیفے چھٹو، درود پڑھو، ہر ویلے پڑھو، ہر جگہ پڑھو. باقی ٹھیک ہے، وہ بھی میں انکاری نہیں ہوں، ہمارے ظاہرہ سلاسل تصوف میں بے تحاشا وظائف ہوتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہر چیز کا، ہر مسئلے کا، دنیاوی ہے، روحانی ہے، آخرت کا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا وہ علاج جو ہے نا وہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ایک آپ پہ درود، درود صلاۃ و سلام. لیکن صرف یہ ہے کہ اس درود اور صلاۃ و سلام کے بھی جو آداب ہیں پھر ان کا خیال رکھیں. آج یہ جو قوم کر رہی ہے کہ نعت خرافات پر مبنی طرزوں پہ کر رہی ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ معاف کرے گا، ان کو درود بھی پڑھنا شروع کر دیں گے اس طرح. ان کو اپنا ماحول بنانا، اس ماحول سے کمائی کرنا، بس یہی ہے.
تو اللہ نے پھر ان کو واقعی پیسہ دے دیا ہے، تھوڑا پیسہ دیا تو لے لیں، یہاں کما لے جتنا، پکڑے جائیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ ہر وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ یہ طرز میں نے کہاں سے اٹھائی ہے، اگر اسے پتا ہے، وہ آخرت میں اپنے لیے پھر سوچ لے اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھنے سے بخشش ہونے لگی ہے اس کی، میرا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے، اگر کبھی کوئی ایسی طرز آپ کے کان سے سنے گزرے، جو کبھی گزرتے آتے جاتے کہیں آپ کے کان میں کسی اور انداز میں کہیں اور سے آپ کے کان سے گزری ہو، روکیں اسے وہاں پہ۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ گستاخی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ یہ سختی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سختی نہیں کریں گے، ہم بھی انہی مجرموں میں شامل ہو جائیں گے کہ جس نے، چلو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نے روکا نہیں ہے، کوئی ہر آدمی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، چلو مان لیتا ہوں، لیکن بیٹھ کے لطف اٹھایا نا، مجرم ہو گیا، بس اتنی سی بات۔ اسی طرح نامحرم کی آواز میں حمد اور نعت سننا بھی حرام ہے۔ حضرت بتائیں اگر غلط کہہ رہا ہوں، اور ہم کہتے نہیں جی ہم تو نعت سن رہے ہیں، جی ہم سن رہے ہیں، جی کیا کلام پڑھتی ہیں خاتون۔ سوچ سمجھ کے ہمیں اپنی زندگیاں صحیح کرنی ہے، سیدھی کرنی ہے۔ اچھے نعت کلام پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کو سنیں، خواتین کو سنیں، مرد کو سنیں، بسم اللہ۔ مگر طرزوں پہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ طرزوں پہ یہ کام مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آپ لوگ بھی جس حد تک اپنی ہمت کے مطابق کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، میری درخواست ہے کہ ضرور ڈالیں۔ اگر حوصلہ نہیں ہے اٹھ کے کوئی بات کرنے کا، چھوڑ کے چلے جائیں اسی محفل کو، کیونکہ لطف اٹھا دیا تو بھی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے جو جانتے بوجھتے ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔